السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ پاکستان اس وقت ایک بہت خطرناک ایکسپلوسو صورتحال کی زد میں ہے، اور یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے ایک طرف لیٹر گیٹ سے، یعنی اس مراسلے کی بنیاد پہ جو پاکستان کے سفیر جو امریکہ میں تھے ڈاکٹر اسد مجید، انہوں نے لکھا تھا ایک امریکی افسر ڈونلڈ لوک کے ساتھ ملاقات کے بعد، اور جس کے بعد یہاں پہ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران خان یعنی سابق وزیر اعظم نے اس کو اپنی حکومت کے خلاف سازش کا آغاز بھی قرار دیا۔ اور دوسرا موضوع ہے پاکستان میں امریکی فوجی اڈے۔ آپ کو یاد ہوگا شمسی بیس پاکستان نے 2001 میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے آغاز کے طور پہ امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، اور یہیں سے ڈرون حملے ہوتے تھے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف۔ شمسی بیس تھا بلوچستان میں۔ اور پھر گزشتہ سال جب امریکہ کو طالبان کے ہاتھوں ایک لحاظ سے شکست ہوتی دکھائی دی، تو اس نے ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا، اور اس امکان کا جائزہ لینے کے لیے کہ اگر طالبان دوبارہ برسر اقتدار آ گئے تو اس دوران پھر امریکہ کس انداز میں، کس حد تک افغانستان پہ اپنا اثر و نفوذ جاری رکھ سکے گا۔ اس مقصد کے لیے بظاہر بات چیت شروع ہوئی تھی کہ پاکستان ایک بار پھر امریکہ کو ایک یا دو فوجی اڈے دے دے جہاں سے ڈرون آپریشنز کیے جا سکیں۔ تو جناب، یہ دو موضوع ہیں جو آج کل بڑی شد و مت کے ساتھ ہر جگہ پہ زیر بحث ہیں۔ اب جہاں تک فوجی اڈوں کا تعلق ہے، نیو یارک ٹائمز نے 6 جون کو ایک رپورٹ میں بڑی تفصیل سے یہ باتیں لکھی تھیں کہ پاکستان کے ساتھ CIA کے ذریعے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور خاص طور پہ 6 جون کو جو رپورٹ تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ بات چیت تعطل کا شکار ہو گئی ہے، یعنی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ اور اس میں انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ لائڈ آسٹن جو امریکی وزیر دفاع، CIA کے جو ڈائریکٹر ہیں ولیم برنز، اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے حکام، پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ، ISI کے اس وقت کے سربراہ، اور دوسرے اعلیٰ حکام کے ساتھ بات چیت میں مصروف رہے ہیں۔ اور کچھ حکام کا یہ کہنا تھا کہ بات چیت کا سلسلہ عملاً ختم ہو گیا ہے، جبکہ کچھ افسران یعنی امریکی افسران کا یہ خیال تھا کہ ابھی آپشنز کھلی ہیں اور اس پہ بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ اب اسی دوران 8 جون کو بھی پاکستان کے اخبار ڈان میں کچھ ملتی جلتی خبر آئی، اور بنیادی طور پہ ایک امریکی افسر کو انہوں نے کوٹ کیا، بلکہ کئی امریکی افسروں کو کوٹ کیا۔ اس میں نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کا بھی ذکر تھا، اور جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، یہ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیون یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ڈسکشنز کر رہے ہیں، تمام آپشن زیر بحث ہیں، اور ہر موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ So I'm not going to get into the details of our negotiations with Pakistan. I will only say this. We have had constructive discussions in the military, intelligence, and diplomatic channels with Pakistan about the future of America's capabilities to ensure that Afghanistan never again becomes a base from which Al-Qaeda or ISIS or any other terrorist group can attack the United States. اس امریکی افسر سے یہی پوچھا گیا تھا کہ کیا پاکستان امریکہ کو دوبارہ فوجی اڈے دے گا، تو اس نے کہا کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے ہر معاملے میں، افغانستان کے حوالے سے، سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے، لیکن ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے۔ اور جناب، دریں اثنا تقریباً 20 جون کے ارد گرد ایکسیوس HBO نے وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو کیا، وہ مشہور انٹرویو جس میں امریکہ کو فوجی اڈے دینے کے حوالے سے ایک سوال ہوا، اور وزیر اعظم نے اس کا جواب دیا ایبسولوٹلی ناٹ۔ وہ بلکہ انٹرویو بھی دنیا بھر میں مشہور ہو گیا ہے کہ عمران خانز ایبسولوٹلی ناٹ انٹرویو۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اس انٹرویو کے ساتھ ہی جو بات چیت چل رہی تھی تھوڑی بہت، اور جو ابھی امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ اس حوالے سے کوئی ڈیل ہو جائے گا، وہ سلسلہ قطعی طور پہ ختم ہو گیا۔ اب ہمیں یاد ہے کہ اگست میں اعلیٰ ترین ذرائع سے یہ بات سننے کو آئی تھی کہ ڈرون حملوں کے لیے امریکہ ڈیمانڈ کرتا رہا ہے، اور یہ کہ اگر پاکستان نے امریکہ کو یہ اڈے نہ بھی دیے
تو ان کے پاس تو پھر B-52 طیارے بھی ہیں جو کہ پاکستان کی فضائی حدود کے اوپر سے گزرتے ہوئے افغانستان میں جا کے بمباری کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے پاس ان طیاروں کو روکنے کے لیے، ان کو گرانے کے لیے کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے۔ یعنی اس وقت پاکستان کی بے بسی کا ایک اظہار کیا گیا تھا۔ اب تازہ ترین اس میں اسپن صورتحال میں یہ آیا کہ ISPR کے سربراہ جنرل بابر افتخار نے جمعرات کے روز ایک پریس کانفرنس میں بڑے دھڑلے سے یہ کہا کہ امریکہ نے پاکستان سے کبھی اڈے مانگے ہی نہیں تھے۔ اب یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی، اس کے انہوں نے اپنے طریقے سے اس کا جواب تو دے دیا، لیکن انہیں شاید یہ یاد نہ رہا کہ یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے۔ پرانے زمانے میں ممکن ہوتا تھا کہ آپ کسی چیز کی تردید کر دیں، کسی چیز کو توڑ مروڑ کر پیش کر دیں، چیک کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ ابھی تو جناب ایک سیکنڈز میں گوگل کے ذریعے ساری چیزیں باہر نکل آتی ہیں۔ تو جب کل انہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستان سے امریکہ نے کبھی فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے، تو اس کے بعد کئی لوگوں نے، اور ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی یہ چیزیں مختلف گروپوں میں یہ سرکولیٹ ہوئی، اور اس میں ڈان اخبار کا یہ آرٹیکل تھا، اس میں دا نیو یارک ٹائمز کا بھی آرٹیکل تھا، اس کے ساتھ ہی ٹویٹر پہ بھی وہ ویڈیو کلپ جو کہ ابھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا، وہ بھی سامنے آیا کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات چیت ہماری مختلف پہلوؤں پہ چل رہی ہے لیکن تفصیلات ہم نہیں بتا سکتے۔ تو اب یہ ایک بڑا سیریس سنجیدہ مسئلہ ہے ہم سب کے لیے، پاکستانی اداروں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، کہ کیا اگر کوئی پس پردہ ہو رہا ہے اور اس کو مکمل طور پہ تردید کر دی جائے تو کیا اس تردید کو آپ سسٹین بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی بڑی مہارت کے ساتھ ISPR کے سربراہ جنرل بابر افتخار نے سیاستدانوں کے ساتھ، گزشتہ جو سابقہ حکومت ہے ان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تمام صورتحال واضح کی، لیکن جب ڈرون حملوں یا امریکی اڈوں کی بات آئی تو ان کا یہی صاف جواب تھا کہ کبھی امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں۔ تو جناب ایبسولوٹلی ناٹ کا تو ایک عمران خان کے خلاف ایک چارج شیٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا، یعنی جہاں انہوں نے اور بہت ساری باتیں کی انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہا تھا، اور انہوں نے کچھ ملتی جلتی بات 2011 میں اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے بھی، 2011 یا 12 میں ٹویٹ کے ذریعے بھی کی تھی کہ امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کی خاطر ہم پاکستان کو مزید کسی جنگ میں نہیں جھونکیں گے۔ اور یہ بڑا واضح موقف تھا، اور آپ کو یاد ہوگا اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ نومبر 2011 میں امریکی افواج نے وزیرستان سلالہ کی ایک چیک پوسٹ پہ حملہ کر کے پاکستان کے 26 فوجیوں کو شہید کر دیا تھا، جس کے بعد 5-6 مہینے تک یہاں سے امریکہ اور نیٹو کی تمام کارگو بند کر دی گئی تھی۔ بہت برے حالات تھے اس وقت، کافی کشیدگی آ گئی تھی، اور یہ وہی سال تھا جب سال کے شروع میں ریمنڈ ڈیوس جو CIA کا کانٹریکٹر تھا، اس نے 2 پاکستانیوں کو لاہور میں دن دہاڑے شہید کیا، اور اس کے بعد ہمارے جو قصاص اور دیت کے قوانین ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ تو اسی تناظر میں عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کے لیے مزید کوئی جنگ ہم نہیں لڑیں گے۔ اب عمران خان کے خلاف یا ان کے حوالے سے جو کیمپین چل رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے، مطلب جو موجودہ حکومت کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بالواسطہ طور پہ جو مسلح افواج کے حامی حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی، اور وہ یہ کہ فوج کے خلاف گزشتہ چند دنوں سے، خاص طور پہ 10 اپریل سے جو ٹرینڈ شروع ہوا ہے وہ شدت پکڑتا جا رہا ہے، اس کو فوج مخالف کہا جا رہا ہے۔ اس میں یہ الزام ہے کہ PTI کے خود لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس دور میں انفارمیشن کو روکنا بہت مشکل ہے۔ کسی کو بھی غلیظ گالی دینا، کسی کی تضحیک آمیز انداز میں ذکر کرنا، یہ بالکل قابل مذمت ہے۔ اس میں ملوث کوئی بھی فرد ہو اس کو سرزنش ضرور کی جانی چاہیے، سزا ملکی قوانین کے مطابق ضرور ملنی چاہیے، لیکن اس کی یہ تشریح کرنا کہ کوئی فوج کے خلاف ہے، کوئی سپریم کورٹ کے خلاف ہے، یہ غلط بات ہے۔ لوگوں کو غدار قرار دینا، چاہے وہ عمران خان نے کہا تھا، چاہے دوسرے لوگ کہتے ہیں،
اب آپ کو ہم یہ آڈیو سنیے، یہ نواز شریف صاحب، احسن اقبال صاحب، خرم دستگیر صاحب، ان کی یہ آوازیں ہیں. اور جب 2012 میں میمو گیٹ چل رہا تھا اس وقت انہوں نے سپریم کورٹ میں خود نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے گئے تھے اس کیس کی معاونت کے لیے. کسی نہ کسی نے یہ سازش کی ضرور ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ سازش کی ہے ان کے چہرے قوم کے سامنے آنے چاہیے. وہ لوگ اس قوم کو جواب دیں کہ انہوں نے اتنی بڑی سازش اگر کی تو کیوں کی ہے. پاکستان کے جو وائٹل اثاثے ہیں ان کے خلاف جو یہ سازش کی ہے ان کے چہرے بے نقاب ہونے چاہیے. جب ان لوگوں کے چہرے بے نقاب ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیا تو یقیناً قوم بالکل ایک جان ہو کر ان کا محاسبہ کرے گی. معاملہ تو آئین پاکستان کا ہے. اگر ہم صدر زرداری کو یا حسین حقانی کو اس بات کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ملک و قوم کی سلامتی کو ایک سودا بنا کر آفر کر دیا، اسی طرح کسی بھی ایجنسی کو چاہے وہ کوئی بھی ہو اسے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کی سیاسی حکومت کو بدلنے کے معاملات میں پاکستانیوں کے علاوہ کسی اور کو اور کسی بھی طرح کسی اور کو انوالو کرے، کیونکہ حکومت بدلنے کا حق صرف پاکستان کے عوام کو ہے اور کسی ایجنسی کو نہیں. ٹھیک ہے. جنرل پاشا صاحب کا تعلق ہے تو اگر ان کی کوئی کسی طرح کی کوئی ان کا رول ایسا ہے جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا تو عدالت میں چیزیں سامنے آئی جائیں گی. اور اگر کوئی چیز سامنے آئے گی تو احتساب سے بالا تر اگر صدر اور وزیر اعظم نہیں ہے تو پھر کوئی جرنیل یا جج یا سیاستدان کیوں ہو. کے کانٹینٹس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتا لگے گا کہ وہ اتنے سیریس نیچر کے ہیں کہ جو اس میں الیج کیا جا رہا ہے کہ کوئی پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پاکستان کے جو وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہیں، ان کو ٹریڈ کر رہا ہے فار پولیٹیکل سپورٹ فرام اے فارن کنٹری. یہ بات ثابت ہو کہ اس نوعیت کا کوئی میمو ایگزسٹ کرتا تھا اور اس کو کسی نے تیار کروایا، کوئی اس کا محرک ہے، تو پھر اس تک ہمیں پہنچنا چاہیے چونکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت سیریس ہیں. دیکھیے انہوں نے اس وقت جو باتیں کہی وہ یہی تھا کہ یہ سازش تھی پاکستان کے خلاف. تمام لیڈروں نے یہی کہا کہ یہ سازش تھی اور سازش کے جتنے بھی کردار ہیں ان کو بے نقاب کیا جانا چاہیے. حالانکہ بات اتنی سی تھی، ایک سادہ کاغذ پہ کچھ نوٹس لکھے ہوئے تھے اور اس پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ اس وقت کے امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی نے امریکی وزیر دفاع یا سینٹ کام کے چیف تھے ایڈمرل ملن، ان کو یہ خط لکھا تھا اور پاکستان کی فوج کے خلاف ان سے مدد مانگی تھی. اس کے اوپر باقاعدہ کمیشن بنا سپریم کورٹ میں، اس کی پھر بڑی سماعتیں بھی ہوئیں. نواز شریف اور ان کے ساتھی اس میں پیش بھی رہے اور اس وقت بھی سازش ہی کا لفظ استعمال ہوا تھا، یعنی ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے لہٰذا اس کو بے نقاب کیا جانا چاہیے. اور یہی بات اب لیٹر گیٹ کے حوالے سے بھی ہے کہ جس میں عمران خان نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کیبل آئی ہے واشنگٹن سے اور اس میں کہا گیا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک اگر کامیاب نہ ہوئی عمران خان کے خلاف تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے اور پاکستان کو برے نتائج، سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اس معاملے میں جو لیٹر گیٹ ہے یا مراسلہ ہے اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا متن کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو استعمال کس طرح کیا گیا. اب جہاں تک متن کا تعلق ہے تو جناب جہاں تک متن کا تعلق ہے تو اس حوالے سے ایک بات بہت واضح ہے. جو بہت قریبی لوگ ہیں بلکہ ایک بہت اعلیٰ شخصیت نے اپنے چند احباب کو یہ بتایا کہ اس خط میں جو کہ واشنگٹن سے آیا ہے اس کا متن اس قدر خوفناک ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے آپ کا خون کھول اٹھے گا. آپ کو بطور پاکستانی واقعی غصہ آ جائے گا کہ کس طرح ایک امریکی افسر ہے اور اس نے پاکستان کے حوالے سے، اور پاکستان میں ابھی عدم اعتماد کی تحریک ابھی پیش بھی نہیں ہوئی تھی جب یہ ملاقات ہوئی ہے. تو ایک تو ہے کہ متن بہت ہی دھماکہ خیز ہے، بہت قابل اعتراض ہے اور اسی بنیاد میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اس کو ایک مداخلت کے برابر تصور کیا گیا اور اسی وجہ سے تمام سٹیک ہولڈرز نے فیصلہ کیا کہ اس کے حوالے سے ایک ڈیمارش یعنی احتجاجی مراسلہ امریکی ناظم الامور کو حوالے کیا جائے اور ایسا پھر کیا بھی گیا. نصف شب کو امریکی ناظم الامور کو بلا کر ان کے حوالے کیا گیا یہ احتجاجی مراسلہ. اختلاف البتہ اس خط کے طریقے استعمال پہ ہے کہ کس طرح وزیر اعظم نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. ایک ایسے وقت میں جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ان کے خلاف سازش کا حصہ تھی. عدم اعتماد تحریک کا لنک یہ بتاتے ہیں کہ اس
امریکی افسر کی بات چیت کے ساتھ براہ راست ہے۔ اب کئی افسران کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا دعویٰ درست ہو سکتا ہے، لیکن ان کو اس طرح پبلک میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، ذرا ان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے سفارتکاروں کے لیے مستقبل میں مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی میٹنگز نہیں کرے گا۔ اب اسی خط کے تناظر میں جب یہ بات ہو گئی 27 مارچ کو، وزیر اعظم نے بھی اس کا برملا اظہار کر دیا پیریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں، پھر 1 اور 2 اپریل کو صورتحال مزید بگڑتی نظر آئی، جب 1 اپریل کو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ میں وزیر اعظم نے نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کا نام لے کر اس تقریر میں یہ کہہ دیا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، کیونکہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی پرسو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلے روز اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ کے دوسرے روز یعنی 2 اپریل کو فوج کے سربراہ نے بھی اس سے خطاب کیا۔ اس میں انہوں نے چند ایسے فکرے استعمال کیے جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی جس طرح وزیر اعظم نے کھل کے بات کی، وہ اس پہ تھوڑی سی اس کو ماڈریٹ کر رہے تھے، جس میں انہوں نے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کا ذکر کیا، چین کے ساتھ اچھے تعلقات کا ذکر کیا۔ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم ماسکو بھی گئے تھے، 23-24 فروری کو ان کا دورہ تھا، اور خاص طور پہ یہ بھی اچھا ہوا کہ بابر افتخار یعنی جنرل بابر افتخار جو کہ ISPR کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ وزیر اعظم کا دورہ ماسکو مکمل باہمی مشاورت سے ہوا تھا، لیکن جنرل باجوہ نے فوج کے سربراہ نے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ میں جب یہ بات کی کہ اس یوکرین پر روس کی جارحیت کو معاف نہیں کیا جا سکتا، تو کئی مبصرین نے اس کو اس انداز میں تشریح کی کہ یہ وزیر اعظم کی پالیسی سے ایک مختلف نقطہ ہے۔ تو یہ بالکل ایک لحاظ سے مراسلے کی بنیاد پہ اور چین اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے اسکیل، اسکوپ کی نوعیت پہ وزیر اعظم ہاؤس اور GHQ کے درمیان جو اختلافات تھے وہ پھر ایک لحاظ سے ابھر کے سامنے آ گئے۔ 1 اور 2 اپریل کو وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تقاریر کے ذریعے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح ابھی تک جو واشنگٹن مراسلہ ہے وہ زیر بحث ہے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک صاحب نے، بڑی اعلیٰ شخصیت نے یہ کہا کہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کا خون کھول اٹھے گا۔ میں اصل الفاظ نہیں استعمال کر رہا، لیکن عملاً انہوں نے یہی کہا کہ آپ کو بہت غصہ آئے گا۔ اس نوعیت کے الفاظ امریکی افسر نے استعمال کیے پاکستان کے حوالے سے۔ واللہ عالم اس میں اب کس حد تک حقیقت ہے، یہ تو ہمارے سفیر صاحب بھی بتا سکیں گے، جو باقاعدہ اس میٹنگ میں موجود تھے اور جن کے ساتھ ہمارے ڈیفنس اتاشے بھی موجود تھے۔ ان کے ساتھ ایک باقاعدہ دوسرا افسر بھی تھا جو نوٹس لے رہا تھا۔ اور یہ قضیہ اب کب ختم ہوتا ہے؟ کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ اب ہوتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، تاکہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے، یا کیا ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا ہے جو کہ اس کیبل کے حوالے سے تفتیش کرے، تمام لوگوں سے پوچھ گچھ کرے اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے، تاکہ اس حوالے سے اداروں کے درمیان یہ جو چپکلش چل پڑی ہے، تاثر کم از کم یہ پیدا ہوا ہے، یہ کم از کم ختم ہو جائے۔